بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا حق ہے، اس کا حق ادا کریں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے، گناہوں سے بچنے کا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 200 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی ہی اسلام کی روح ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ تقوی ہی گویا پورا اسلام ہے۔ دین اور اسلام کا حاصل لب لباب تقوی ہے۔ اب یہ تقوی ہے کیا چیز؟ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ولیوں کا کام ہے، یہ بہت بڑے اللہ والوں کا کام ہے، ہمارے بس میں اور ہمارے اختیار میں تقوی والی زندگی اختیار کرنا نہیں ہے۔ یہ سوچ اور یہ ذہن شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کسی کام کو کرنے کا حکم نہیں دیتے جو اس بندے کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف ہی نہیں بناتے مگر ان چیزوں کا جو ان کے بس میں ہو، ان کی طاقت میں۔ تو ہم اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کام جو ہماری طاقت سے باہر ہے اس کو کرنے کا حکم اللہ ہم کو کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے بس میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے، اس کی طاقت میں ہے کہ وہ تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ لہذا شیطان کے اس دھوکے میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنا چاہیے
کہ تقوی اتنی اونچی چیز ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ تقوی ہے کیا، جس کو اختیار کرنے کا بار بار تاکید حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ دو صحابی ہیں اور بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبے کے صحابی ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آئے۔ ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار بیان فرمایا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یعنی ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن میرے بعد اگر اس دنیا میں اللہ کو نبی بنانا مقصود ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ عمر کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور عمر کے اندر یہ کمالات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے ایک خاص واقعے میں ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوئے کہ ازواج مطہرات آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھی تھی اور وہ اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھ رہی تھی۔ ہمارے اخراجات میں اضافہ کر دیجئے، اسی طرح کے اپنے مطالبات، اور گفتگو کرنے میں ازواج مطہرات کی آواز بلند ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، یعنی اس طرح نبی سے گفتگو مت کرو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے۔ لیکن ازواج مطہرات گفتگو کر رہی تھیں اور ان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو رہی تھی۔ یہیں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، بات تو ہے علمی، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ شریعت کے بہت سے احکام لوگوں کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے جو حکم ہوتا ہے دوسرے آدمی کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال اور قرآن میں ذکر کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تورات دینے کے لیے بلایا اور وہ 40 دن کے بعد تورات لے کر واپس ہوئے تو بنی اسرائیل میں ایک فتنہ پیدا ہو چکا تھا۔ ایک نالائق شخص نے، سامری نے،
بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے ان کو پگھلا کر کے ایک بچھڑا بنایا تھا، اور اس بچھڑے کو ہوا کے ایسے رخ پر رکھا تھا کہ اس کے منہ سے ہوا داخل ہوتی تھی اور پیچھے سے نکلتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ موسیٰ تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے طور پر تشریف لے گئے ہیں اور ان کا پروردگار یہاں ہے۔ وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کے گئے تھے کہ بنی اسرائیل کی خبر رکھنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل کب ماننے والے تھے؟ یہ ہٹ دھرمی تو ان کے مزاج میں شروع سے چلی آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا فرمائی تو اطلاع بھی دے دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم کے اندر ایسا ایسا بگاڑ آ چکا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے کے بعد جب دیکھا کہ بچھڑے کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔ اسی غصے کی حالت میں تورات کی جو تختیاں ان کے ہاتھ میں تھی وہ گر گئیں، اور کسی اور کو سرزنش کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو خود بھی اللہ کے نبی تھے ان کا سر اور ان کی داڑھی پکڑ لی اور اس کو اپنی طرف کھینچا پکڑ کر کے اور کہا ہارون یہ تم نے کیا کیا؟ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور تم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے سر اور میری داڑھی کو مت کھینچیے، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں ان کے اوپر سختی کرتا تو یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے اور میری بات نہ مانتے۔ یہاں دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص ہو اور وہ کسی نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ایسا عمل نہیں ہے جو انہیں ایمان کے دائرے سے نکال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو وہ کر سکتے تھے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک عمل ایک شخص کے لیے جائز ہوتا ہے، دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے نبی سے ناراض ہو؟ امتی کے لیے اپنے نبی سے ناراض ہونا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور اس پر ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو اور تمہیں کوئی قسم کھانی ہوتی ہے تو تم قسم اس طرح کھاتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، وہ رب محمد
محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو قسم کھاتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں جان جاتا ہوں کہ تم اس وقت مجھ سے ناراض ہو۔ تو یہ ازواج مطہرات ہیں، وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو سکتی تھی، لیکن کسی اور امتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی سے ناراض ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین اپنی بیویوں کو کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے، وہ ہمارے کسی کام میں مداخلت کریں یا ہمیں کوئی مشورہ دیں، یہ ہم مہاجرین کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ مکہ کا یہی ماحول تھا، کہتے تھے مدینہ آنے کے بعد بھی وہی مزاج تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے کسی مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت فکر مند ہیں، اگر آپ میری بات مانیں تو آپ ایسا ایسا کر لیجئے۔ تو کہتے ہیں مزاج تو وہی تھا، میں نے ان کو ڈانٹ دیا، تمہاری یہ حیثیت کہ تم مردوں کے معاملے میں دخل اندازی کرو، شوہروں کے معاملے میں دخل اندازی کرو، تم مجھے مشورہ دیتی ہو۔ تو جب میں نے اس طرح بیوی کو ڈانٹا تو میری بیوی نے کہا عمر کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہ صرف آپ کو مشورے دیتی ہیں بلکہ آپ سے مطالبے بھی کرتی ہیں اور ناراض بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت عمر چونک گئے اور فرمایا کیا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، پورا دن ایسا گزر جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بات نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ میری بیٹی بھی اللہ کے رسول کے نکاح میں ہے۔ وہ بھاگے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا بیٹی کیا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹی دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اونچی آواز میں گفتگو مت کرنا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اس کا مطالبہ اللہ کے رسول سے مت کرنا، مجھ سے کہنا میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، لیکن خدا کے لیے اللہ کے رسول کو پریشان مت کرنا۔ بیٹی کو سمجھایا، ان کے دل میں بات آئی کہ دیگر ازواج مطہرات کو بھی کچھ سمجھا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور یہی بات ان سے کہی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بات کاٹ دی اور ارشاد فرمایا عمر تم ہمارے معاملے میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ یہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تم درمیان میں کیوں آتے ہو؟ میں یہ دیکھتی ہوں کہ تم ہمارے بہت سے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہو۔ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت ٹوٹ گئی، دیگر ازواج مطہرات کے پاس وہ نہیں گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم ایک شخص کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جائز ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات حاضر تھیں اور وہ کچھ گفتگو فرما رہی تھیں، ان کے کچھ تقاضے تھے، ان کے کچھ مطالبے تھے، وہ بیویاں تھیں، آپ ان کے شوہر تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، وہ اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی اور اسی مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو۔ حالانکہ قرآن نے منع کیا ہے ایمان والوں کو کہ اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو،
اچھا یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی. حضرت عمر دروازے پر آئے ہیں. جب ان ازواج مطہرات کو معلوم ہوا تو یہ سب بھاگی اور پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی. جب یہ ہٹ گئی وہاں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مزید ہنسائے، مزید خوشیاں نصیب فرمائے. اے اللہ کے رسول ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے آنے سے پہلے یہ تمام میری بیویاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ سے کچھ مطالبات کر رہی تھی، لیکن تمہاری آمد کا سن کر کے یہ سب بھاگ گئیں اور پردے کے پیچھے چھپ گئی. اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر کے جو بات کہی تھی کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے. وہ حضرت عمر کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہی. انہوں نے کہا یا عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ ازواج مطہرات کو عدوات انفسہن کہا، اپنی جان کی دشمنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کوئی اور امتی اس طرح نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت عمر نے یہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو پردے کے پیچھے سے انہوں نے کہا عمر تم بہت سخت اور بہت اکھڑ قسم کے آدمی ہو، اس لیے تم سے ڈر لگتا ہے. اب دیکھیے حضرت عمر اس وقت مہمان کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں. ہمارے اور آپ کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مہمان آیا ہوا ہو اور گھر کا کوئی آدمی اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا کوئی جملہ کہہ دے کہ جس سے مہمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، تو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ لیپا پوتی کرتا ہے. وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ مہمان کو اگر کچھ ناگواری ہوئی ہو تو وہ ناگواری اس کے دل سے نکل جائے. تو جب ازواج مطہرات کی طرف سے یہ جواب ملا کہ عمر تم بہت سخت ہو اور بہت اکڑ ہو، اس لیے ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عمر تمہارا حال تو یہ ہے کہ جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اس راستے پر نہیں چلتا. یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے صحابی حضرت ابی ابن کعب ہیں، انصاری صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا ہے سید الانصار کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے بھی صحابہ کو خطابات ملتے تھے. صحابہ کو خطابات ملتے تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے. میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں. امین هذه الامہ، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں.
سید الشہداء کا خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ یہ شہداء کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونے کا خطاب آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو عطا فرمایا، جنت کی خواتین کا سردار ہونے کا خطاب آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الانصار کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ بڑے عالم صحابی تھے، صحابہ میں جو عالم تھے، جو فقیہ تھے، جو مجتہد تھے، ان میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے ان کو ایک خطاب اور عطا فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا قاری، قرآن کو سب سے بہتر پڑھنے والا، سب سے زیادہ پڑھنے والا ابی ابن کعب ہے، اقرأہم ابی ابن کعب، سب سے بڑا قاری صحابہ میں ابی ابن کعب ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے ارشاد فرمایا، ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لم یکن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کر سنائی۔ یہ ہیں حضرت ابی ابن کعب، وہ ہیں حضرت عمر فاروق، اور یہ ہیں حضرت ابی ابن کعب۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے دریافت فرمایا، ابی، مجھے یہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امیر المؤمنین، کیا آپ کسی راستے پر کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور وہ راستے پر جھکی ہوئی ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں، ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے۔ پوچھا پھر وہ راستہ آپ نے کس طرح طے کیا؟ تو فرمایا شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹے اور بڑی کوشش اور محنت سے میں اس راستے سے گزرا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے کو، میرے جسم کو چھو نہ جائے اور لگ نہ جائے، اس طرح بچتے بچاتے میں اس راستے سے گزرا۔ ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین، یہی تقویٰ ہے کہ بندہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے، یہی تقویٰ ہے۔ بندے کو یہ معلوم ہو کہ میں گناہ کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، یہی تقویٰ ہے امیر المؤمنین۔ تو میرے دوستو، تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہو۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ بندوں کی زندگی میں اصل گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے جو بہت زیادہ نیک عمل تو نہ کرے، فرائض ادا کر لے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو۔
وہ پسندیدہ بندہ ہے. اور جو خوب نیک کام کرے، نفلی کام کرے، نفلی نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، تسبیحات پڑھے، ذکر اور اذکار کرے، مراقبہ کرے، خوب نیک عمل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند نہیں ہے. فرائض ادا کرنے کے بعد گناہوں سے بچنے والا بندہ اللہ کو اس بندے سے زیادہ پسند ہے جو نیک کام بھی کرے خوب اور گناہ بھی کرے. یہی سوال ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا کہ ایک آدمی ہے جو قلیل العبادت ہے اور قلیل الذنوب ہے، عبادتیں بھی کم ہیں اس کے پاس اور گناہ بھی کم ہے. اور دوسرا آدمی کثیر العبادت اور کثیر الذنوب ہے، عبادتیں بھی خوب ہیں، گناہ بھی خوب زیادہ ہیں. ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو اس کے مقابلے میں کسی کو کیسے کھڑا کر سکتا ہوں؟ تو گناہوں سے بچنا ہی اصل ہے، گناہوں سے بچنے کا ہی اہتمام سب سے پہلے ضروری ہے. جو گناہ سے، ہم میں سے جو لوگ گناہ سے نہیں بچتے، نیک اعمال خوب کرتے ہیں، تو یہ گناہ ان نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے دی ہے کہ ایک کمرہ ہو، آپ نے اس میں ایئر کنڈیشن لگا رکھا ہو، اے سی لگا رکھا ہو، اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں آپ کھول کر رکھیں اور اے سی بھی چالو کر کے رکھیں، تو کیا وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کبھی ٹھنڈک ملے گی اس کمرے میں؟ اے سی کی ٹھنڈک کو باہر سے آنے والی گرم ہوائیں ختم کر دیں گی. فرمایا اسی طرح گناہوں کی مثال ہے، گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. نیکیوں کا، نیک کاموں کا زندگی کے اوپر جو اثر پڑنے والا ہوتا ہے وہ اثر نہیں پڑتا، گناہ اسے برباد کر دیتے ہیں. اور میرے دوستو، گناہ صرف زندگیوں کو نہیں اجاڑتے، گناہ تو اس پوری دنیا کو اجاڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، کس سے؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ پہلے یہ دنیا بہت ہی سرسبز و شاداب تھی، اس روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سبزہ نہ ہو، کوئی صحرا نہیں تھا. روئے زمین کے ہر حصے میں اگانے کی صلاحیت تھی، لیکن آج کی دنیا بڑا حصہ بنجر ہے اور بہت سی ایسی چیزیں اس میں اگتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی. کہا یہ انسانی گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا بھی تباہ ہوئی ہے اور تباہ ہوگی، اور ہماری زندگیاں بھی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے. تو گناہ نہ صرف زندگیوں کو اجاڑتے ہیں بلکہ یہ گناہ پوری دنیا کو بھی اجاڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے. تو تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اور اس کا اہتمام کرنے کا. اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، بس جو متقی بندے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو،
ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے پاس رہو گے، ان کی صحبت میں رہو گے تو ان کی صحبت کا اثر تمہاری زندگیوں پر پڑے گا، کیونکہ صحبت کا، اچھی بری صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہے۔ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے کے بعد اٹھیے، پھر دیکھیے آپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی دنیا دار کے پاس بیٹھیے، اس کی بات سنیے اور تھوڑی دیر اس کے پاس گزاریے اور وہاں سے اٹھیے، پھر دیکھیے آپ کے دل پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ اس لیے کہا تقوی والی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، تمہاری زندگیوں میں بھی تقوی آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد